نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده الى آخر صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر وقت کے اندر میں نے جو گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے اس کا تعلق معراج کے موضوع کے ساتھ ہے۔ معراج کا مسئلہ جو ہے یہ کافی تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کو تھوڑے سے وقت میں تو نہیں سمیٹا جا سکتا۔ آج ہم نے کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، ترتیب سے ذرا سنیے اور ان تمام مسائل کو اور علمی باتوں کو اپنے دل کے اندر بٹھائیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس بات کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اس کے مطابق عقیدہ بنائیے، جس بات کا تعلق عمل کے ساتھ ہے تو اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو صحیح العقیدہ اور صحیح عمل اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ معراج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام بہت واضح ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو ایسی خاص خوبیاں عطا فرمائی ہیں، خاص شانیں عطا فرمائی ہیں جو عام آدمی کو حاصل نہیں ہوتی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ وقت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جادو کا توڑ کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حکمت کا بڑا چرچا تھا، حکماء جو ہیں وہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہر مرض کا ہمارے پاس علاج ہے۔ تو اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے دور کے اندر جو ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے، اور وہ لوگ عربی دان فصیح زبان والے تھے، اپنی زبان پر اپنی شاعری پر بڑا ناز کرتے تھے اور مقابلے کرتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فصاحت و بلاغت کا توڑ اس صورت میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا فرمایا قرآن مقدس کی صورت میں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور ایسا چیلنج کیا کہ وہ چیلنج اس وقت بھی تھا اور قیامت تک قائم ہے۔ اور اس چیلنج کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کی فوج کی ضرورت نہیں تھی، مال و متاع کی ضرورت نہیں تھی، بس اپنی علمی طاقت کا اظہار کرنا تھا، لیکن وہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صفت کے اندر اعلیٰ بنایا ہے اور معجزات عطا فرمائے ہیں، تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر معجزات بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو معراج شریف کا معجزہ جو ہے، تو جس طرح علمی معجزہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، دیکھیں ہمارا تمام کتابوں پر ایمان ہے، تمام جو صحائف نازل کیے گئے انبیاء کرام علیہم السلام پر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانے میں ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، مگر رتبہ الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا ہے، تمام کائنات کا سردار بنایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا ہے، علمی معجزہ قرآن مقدس کی صورت میں، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور معراج والا جو معجزہ عطا فرمایا یہ بھی سب سے بڑھ کر ہے۔
دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس طریقے سے معراج نہیں کروایا گیا جس طریقے سے، جس صفت کے ساتھ جو ہے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج کروایا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام مثلا دیکھیے زمین پر کھڑے ہیں، تو یہاں زمین کے اوپر کھڑے کھڑے اللہ رب العزت ان کو معراج کروا رہے ہیں، جیسا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے اندر بیان فرمایا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا نمبر آتا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے ہر صفت کے اندر آپ کو بلند فرمانا ہے۔ تو معجزہ معراج والا جو عطا فرمایا یہ بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ اب معراج شریف کے شروع کرنے سے پہلے معراج کی کچھ حکمت بھی ہم سمجھ لیں، اس کے اندر کافی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی، ہم چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے باوجود مظالم ڈھانے کے آپ تبلیغ کرتے رہے، آپ نے اپنے مشن کو روکا نہیں، حتیٰ کہ طائف کے اندر جب تشریف لے گئے تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے، آپ کی قدر کرنے کی بجائے، محبت کرنے کی بجائے اس قدر جو ہے پتھر مارے کہ آپ لہولوان ہو گئے، نعلین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گیا۔ اور اس وقت بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے آپ کہیں، آپ فرمائیں تو اس قوم کو جو ہے دو پہاڑوں کے اندر ایسے پیس دیا جائے جیسے چکی کے اندر آٹا پیسا جاتا ہے، مفہوم اس طرح کا ہے۔ لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتی، ان کو ہدایت عطا فرما۔ بہرحال اب ظاہر بات ہے کتنا دکھ ہوا، پریشانی ہوئی۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا تاکہ میرے محبوب کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو۔ اس سے بھی حضور کا مقام اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ اے میرے حبیب اب آپ کو ہم ایک اور مزید جو ہے خاص قرب عطا کر رہے ہیں، آپ کے غم دور ہو جائیں۔ نمبر 2، حکمت نمبر 2 وہ یہ سامنے آتی ہے اگر آدمی غور کرے کہ دیکھیں جو مخالفین تھے، جو ظلم کرنے والے تھے کفار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ان کے جنون کہنے سے، دیوانہ کہنے سے، بکواسات کرنے سے، غلط باتیں کرنے سے یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کا مقام گھٹانے کی، لیکن ان کے جو حملے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں آنے لگا، یہ آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ان بلندیوں پر لے جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ مقام اور عظمت ہے۔ اسی طریقے سے معراج شریف کے اندر یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انبیاء کا امام بنایا اسی طرح نبی القبلتین بھی بنایا ہے۔ تو مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو سیر کرائی، اس کے اندر یہ حکمت اور اشارہ تھا کہ اب ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے کائنات والو یہ اتنی بلند شانوں والے میرے حبیب ہیں کہ یہ نبی القبلتین ہیں، یہ اصل وارث ہیں، بیت اللہ شریف کے بھی یہ وارث ہیں اور بیت المقدس کے بھی یہی وارث ہیں، اب اصلی وارث آ گئے ہیں، تو ان کی اتباع کے اندر ہی تمہاری کامیابی۔ اسی طریقے سے معراج شریف کے اندر یہ بھی حکمت تھی کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، نازل فرمائی ان کے اوپر، ان کے اندر اپنے حبیب کی صفتوں کا ذکر کیا، تو سب کی خواہش تو ہوگی انبیاء کی کہ یا اللہ وہ اتنی بلند عظمتوں اور شانوں والا جو نبی ہے کاش کہ اس کی زیارت بھی ہو جائے۔ تو یہ بھی معراج شریف کی حکمت تھی
کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو معراج کروائی اور بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کو اکٹھا کیا تاکہ میرے محبوب کی عظمتیں اجاگر ہوں اور یہ شرف زیارت بھی حاصل کر لیں۔ تو یہ اعزاز بھی تھا اپنے حبیب کے لیے، اور انبیاء کو زیارت کروانا بھی تھا، اور اسی طریقے سے یہ بھی معراج شریف کی حکمت تھی کہ جو میرے آخری پیغمبر ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ مقام ہے کہ وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ تو جس طرح بیت المقدس کے اندر حدیث پاک کے یہ الفاظ موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سارے انبیاء موجود تھے تو نماز کا فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا تو فاممتہم، تو میں نے ان کو امامت کروائی۔ تو امامت کروا کر جو ہے اللہ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حکمتیں تھیں معراج شریف کی۔ اب جو ہے یاد رکھیں معراج شریف کے دو حصے ہیں، ایک زمین والا ہے جس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا زمین سے اوپر جو آسمانوں کی طرف ہوا اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی آسمانوں پر ملاقاتیں اور اللہ کا خاص قرب ہوا، تو وہ حصہ جو ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا، بلندی کی طرف جانا۔ سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے معراج، سیڑھی کو۔ تو وہ اس کے اندر سیڑھی کا بھی ذکر ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، مختلف اقوال بھی ہیں۔ بہرحال وہ علمی بات پھر بن جاتی ہے، عوام جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے آسان حصہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ معراج شریف جو ہے کہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ہوئی، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس وقت جب اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور کہاں تشریف فرما تھے۔ اب ایک عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہوگا کہ حضور نے فرمایا میں اپنے گھر میں تھا، مکہ میں تھا، ام ہانی کے گھر میں تھا، شیب ابی طالب ہے، تو مسجد حرام میں مختلف اقوال ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو علماء کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے محبوب کی حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی علماء کے سامنے شاگردی حاصل کیے بغیر، قرآن کیسے اللہ کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ اب مختلف اقوال ہیں، تو فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تطبیق دی۔ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف باتیں ہوں تو ایسا معنی مشترکہ بیان کر دو کہ مخالفت ختم ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ شعب ابی طالب کے اندر ام ہانی کا گھر تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہاں تشریف فرما تھے۔ اچھا، اب حضور نے جو فرمایا میرا گھر، تو چونکہ حضور نے وہاں رات گزاری تو اس گھر کی نسبت حضور نے اپنی طرف فرما دی، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جو ہے وہ مسجد حرام میں لے گئے اور وہاں سے ابتدا ہوئی، بس بات ختم ہو گئی، اب اقوال میں کوئی اختلاف ہو نہ رہا۔ تو یہ مختصر بات میں نے عرض کر دی۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، حدیث پاک کے الفاظ موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے ایک سونے کا تست جو ہے بھرا ہوا، جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ میرے پاس لایا گیا، اور میرا دل جو ہے وہ نکالا گیا، جس کو آج کی زبان میں آپریشن کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا۔ اب اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں کہ یہ اور بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک نکالا گیا۔ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، حکمت یہ تھی کہ اب جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے سفر کی طرف جا رہے تھے، اللہ کا خاص قرب حاصل کرنا تھا، خاص قسم کی تجلیات اور انوارات کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو اب جو ہے نورانی طاقت کی زیادہ ضرورت تھی، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کے دل مبارک کو جو ہے آب زمزم سے دھویا گیا اور یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ یہ مختصر حکمت میں نے عرض کر دی۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل کو نکالا گیا، غور فرمائیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل قلب مبارک کو جسم مبارک سے باہر نکالا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو بھی مسلمان سن رہا ہے ذرا ٹھنڈے دل سے وہ سوچے، غور کرے کہ کسی بندے کا دل آپ باہر نکال دیں، وہ زندہ رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ اب مقام نبوت کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ مقام نبوت یہ ہے کہ دل جسم مبارک سے باہر ہو تو نبی پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی نبی کی ذات کو شعور ہے۔ اس لیے کہ دل جب باہر تھا، کوئی اور آدمی تو وہاں موجود نہیں تھا، حضور خود بیان فرما رہے ہیں، دل باہر نکلا ہے تو پھر بھی حضور دیکھ رہے ہیں وہ سونے کا تشت جو لایا گیا ہے جس کے اندر ایمان تھا۔ اس پر بھی میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان جو ہے وہ حصی شائع نہیں ہے کہ نظر آئے، لیکن مقام نبوت یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی، جسم والی نہیں ہوتی، نبی کو وہ بھی نظر آتی ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایمان کی صورت کو بھی دیکھا۔ نمبر 2، آپ کے دل مبارک کو جب باہر نکالا گیا تو نبی کی ذات پھر بھی زندہ تھی۔ اور یاد رکھیں، جو روح ہے، روح کا مرکز دل ہوتا ہے، جب دل باہر ہے تو اب ظاہر بات ہے روح بھی باہر ہو گئی۔ تو دل جب باہر تھا، روح باہر تھی، تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام باحیات تھے، آپ کو اس بات کا علم تھا اور آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو دل باہر تھا، اب دل کہاں ہے؟ اب روضہ پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا دل مبارک تو اندر ہے۔ اب اندر ہوتے، جب باہر تھا تو اس وقت آپ کی حیات بھی تھی، شعور بھی تھا، علم بھی تھا۔ اب تو حضور کا دل مبارک اندر ہے، اب حیات کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ میرا استدلال، اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضور مقام نبوت جو ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے، خدا را اپنے اوپر قیاس مت کیجیے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے حضور نے فرمایا کہ وہ دھویا گیا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے یہ سب پانیوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اس لیے کہ زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی اعلیٰ ہوتا تو اس کے ساتھ جو ہے حضور کے قلب مبارک کو دھویا جاتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ جس طرح تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کا دل مبارک بھی، قلب مبارک جو ہے اس کا بھی کوئی قلب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو اعلیٰ دل ہے اس کو اعلیٰ پانی سے جو ہے غسل دیا جائے، تو زمزم کا پانی جو ہے اس کے ساتھ دھویا گیا، تو معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی تمام پانیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اعلیٰ اور افضل، اس کے اندر ممکن ہے یہی حکمت ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کے نیچے سے جو ہے یہ چشمہ جاری ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ وہ پانی ہے جس کی نسبت جو ہے نبی کے ساتھ ہے، اور اسی پانی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا تھا، تو اب اور بھی اس کے اندر برکت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس پانی کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، اور حتیٰ کہ بھوک ختم کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے آب زمزم کے اندر رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی حصہ جو ہے اس کے اندر میں نے عرض کر دیا، مقام نبوت بھی سامنے آ گیا، مسئلہ حیات کو بھی اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ بھی بالکل واضح ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی جو ابتدا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مکہ شریف سے مسجد حرام سے جو ہے اس زمینی سفر کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقام نبوت سمجھنے کی توفیق نصیب